بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين وعنا معهم بفضله وجوده وكرمه فإنه أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوان بچوں اور میری محترم ماں بہنوں اور پیاری بچیوں، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دین و دنیا کے اس پروگرام، اس نئے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پچھلے 2 سیشن سے موت اور موت کے جو احوال ہوتے ہیں متعلق اور جو حالات پیش آتے ہیں اس کے بارے میں اپنی آگاہی اور معلومات میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے کہ ایسے حالات میں وہ اپنے اپنے مذاہب کے مطابق، اپنے اپنے دین کے مطابق، اپنی جو کلچرل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی تو ہم اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ہماری گفتگو اس کے بارے میں جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ کچھ بہن بھائیوں کی طرف سے ای میل بھی آنے شروع ہوئے ہیں۔ We started receiving emails and inshallah we're going to respond to your emails as well، اور اس میں بہت ہی اچھے اور قیمتی قسم کے سوالات ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، ویری پازیٹیو فیڈ بیک ایز ویل ایز asking very vital questions۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ دین و دنیا کا جو پروگرام ہے، کچھ عرصہ ہم اس کو پری ریکارڈنگ چلاتے رہے وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن ابھی الحمدللہ آج سے اس کو ہم لائیو کر رہے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ جس طرح پہلے ہم کرنٹ افیئر اور جو موجودہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اور اس کے بارے میں جو ہے آپ کو آگاہ کریں کہ بھائی کیسے ہم یہاں ایک ایسی پازیٹیو کمیونٹی کی حیثیت سے یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے اسلام کی خدمت کر سکے، مسلمانوں کی خدمت کر سکے، ساری انسانیت کی خدمت کر سکے، اپنوں کی، پرایوں کی، دوسروں کی، سب کی، اور سب کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ کر کے ایک اچھی کمیونٹی میں ایک پازیٹیو کردار ادا کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ بریک کے بعد ایک جو ہے اپنے اس پروگرام میں ایک جو ہے سلسلے سے آپ کو آگاہ کریں گے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے سال بھی بات کی تھی، اور وہ یہ کہ ہماری جو ایم سی بی ہے، جو لارجسٹ آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی اس ملک میں، وہ الحمدللہ ہر سال وزٹ مائی ماسک پروگرام کرتی ہے فیبروری میں، اور اس سال بھی اس کا پروگرام ہے 5 تاریخ کو۔ تو اس کے بارے میں جو ایم سی بی کے نئے جنرل سیکرٹری ہیں ہارون رشید خان صاحب، ان سے بات ہوگی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر شجاع شفیع صاحب سے ہماری پچھلے سال بات ہوئی تھی، تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کی کیا افادیت ہے۔ ہم خود اس سلسلے میں شفیلڈ میں کئی سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہم نے دیکھا ہے۔ ہمارے نیبرز، پڑوس والے آ جاتے ہیں، اور پچھلے سال جو ہے ایک شخص جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ آئے اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ دین اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو دین کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلتے ہیں یا جن کو معلومات نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ ایک اصلاح کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری جو تعلقات عامہ ہے کمیونٹی میں، so we extend, this is an opportunity that we extend our relationship within the community, our neighbors and others who would like to know more about Islam۔ تو بہرحال اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی، اور پروگرام کے آخر میں میں کوشش کروں گا جو ای میل مجھے موصول ہوئی ہیں اس کے بارے میں elaborate کروں، despite the fact that I have responded to your emails, but there are very important questions and points which I'm going to highlight at the end of the program۔ تو پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ جو آپ نے
جو اپنے اپنے ای میل میں جو نکات بیان کیے ہیں، جو فیڈ بیک دی ہے، اور کچھ نے کویسچن کیے ہیں، اگرچہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے ای میل کے ذریعے سے، لیکن سب کے استفادے کے لیے یہاں انشاءاللہ آخر میں، پروگرام کے آخر میں اس کو بیان کریں گے۔ تو بہرحال جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ جب ایک انسان فوت ہو جائے اور اس کی موت کا وقت جو ہے قریب ہو، تو اور جب موت واقع ہو جائے تو اس وقت جو ہے ایک تو موت، جن کو ایسی بیماری ہو، جو ایسی امراض ہوں جو مثال کے طور پر جن کو کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ کا وقت جو ہے اب کم ہے، تو ان کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ہر وقت اللہ سے امید رکھنا۔ اور پچھلے پروگرام کے بارے میں ایک دو ہماری ماں بہنوں نے یہ گزارش کی کہ اس میں ذرا تھوڑی سی پروگرام میں شاید جلدی تھی یا تیزی تھی، کمی کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے، تو ہم انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح سے ان مسائل کو اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایک تو یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، اور اچانک کی جو موت ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا صدمہ ہوتا ہے جو کہ گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اور خود جو متوفی ہوتا ہے اس بیچارے کو بھی کسی طریقے سے کوئی جو ہے ایسا کوئی اشارہ یا وہ کوئی جو ہے ایسا نہیں ملتا، یا ان کی جو کوئی پریڈکشن وغیرہ نہیں ہوتی ہے، جو کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ویسے تو کسی کو بھی کسی وقت موت آ سکتی ہے، اور ہر کسی کے موت کا وقت اللہ کے ماں سوا اور کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب باتوں کے باوجود یہ ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو بسا اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ موت اچانک واقع ہو جاتی ہے، تو ان ساری صورتوں میں ہمیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میت کی روح جب نکلتی ہے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اور اعضائے جسم کو سیدھا جو ہے لٹا کر کے، اور اگر ہو سکے تو قبلے کی طرف منہ کر کے روح کے نکلتے وقت، اور اسی طرح جو ہے اگر قبلے کی طرف منہ ہو تو اس میں اور زیادہ بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اس وقت سب کو اس حالت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کلمے کی تلقین کے بارے میں نے بات کی تھی۔ اور دعائیں ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا میں نے ذکر کیا تھا مختصراً، کہ آپ کی اس وقت ایک دعا یہ تھی کہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا نے جو آپ کی دعا ذکر کی تھی، تو الرفیق الاعلیٰ، اس سے علماء کرام نے اس حدیث پر جو کمنٹری کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم خصوصاً، ان کے بارے میں، دوسرے بزرگوں کو، بلکہ ایمان والوں کے بارے میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قریب الموت کے وقت جو ہے، قرب موت کے وقت ان کو اللہ تعالیٰ ان کا درجہ دکھا دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو اپنے ہاں میزبانی کا تعین کیا ہے، جو درجہ عطا فرمایا ہے، جو رتبہ عطا فرمایا ہے، وہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی رغبت اور شوق میں مزید اضافہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی کہ اللہ تو مجھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد انبیاء اور شہداء اور صالحین
لیکن اس پر جو کمنٹری کی ہے دوسرے علماء کرام نے پھر اس کے اوپر، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کا جو درجہ ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے، اور شاید وہ اس درجے کی طرف جو ہے آپ اپنی دعا میں اشارہ کر رہے تھے، واللہ اعلم۔ تو بات یہ ہے کہ روح نکل جاتی ہے اور انسان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، تو اب اس صورت میں وہاں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب سنتے ہیں تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فطرتی بات ہے کہ انسان کو رونا آتا ہے اور انسان غمزدہ ہو جاتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اور ایک تو غم کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، غم کا اظہار ہوتا ہے اور دل خفا ہوتا ہے، اور یہ بکا یا یہ کیفیت جو رونے کی ہے اس میں کوئی چیخ و پکار نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کے اوپر کوئی ہماری شرعی طور پر گرفت ہو، یا کوئی ایسی جاہلیت کے کوئی اطوار طریقے نہیں ہوتے، تو یہ ایک نیچرل اور فطری بات ہے۔ میں آگے عرض کروں گا کہ خود جناب نبی کریم سید الکونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على ابنہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ۔ تو اس حدیث میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو آپ کے صاحبزادے تھے اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہا کے بطن اطہر سے تھے۔ تو آپ جب داخل ہوئے تو اس وقت ان کی آخری حالت تھی، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، عربی میں کہتے ہیں جاد یجود الفرس، ای جاد الفرس، یعنی گھوڑا جب دوڑ لگاتا ہے اور مشقت کا اظہار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ مشقت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وَجَادَ الْمَرِيضُ بِنَفْسِهِ، مریض جو ہے، بیمار جو ہے، وہ انتہائی تکلیف دہ حالت میں ہے، یعنی یہ اس کی آخری جو حیات کی حالت ہے اور کیفیت ہے وہ ہے۔ These are the very striving and struggling situations which are actually, subhanallah, embedded in this beautiful Arabic language. It's the literature, the beauty of the literature of the Arabic language. تو وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، یعنی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت مشقت ہو رہی تھی. son of Ibrahim, son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim radiallahu ta'ala, he was in that situation in difficulty. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw him, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam, tears started coming. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی بات ہے؟ آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے تھے اور ابھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ کیسی بات ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبن عوف، اے عوف کے بیٹے، انہا رحمت، یہ تو جو ہے ایک ایسی چیز ہے، ایک شفقت ہے اور رحمت ہے اور ایک محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں پیدا کی ہے۔ ثم اتبعها بأخرى، اور اس کے بعد ایک قطرہ آنسو اس کے بعد آنے شروع ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے بے شک ہماری آنکھیں جو ہے اس سے آنسو بہ رہے اور ہمارا دل بہت ہی زیادہ خفا ہے، لیکن ہم صرف وہی کہتے ہیں جس پر ہمارے رب راضی ہیں، اور یعنی اللہ کی رضا کو اس معاملے میں قبول کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات انتہائی پریشان کن، مغمون اور بہت ہی خفا کرنے والی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَخْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم تیرے جدائی سے انتہائی پریشان ہیں۔ We are really sad. We are sad with your, or we are saddened with your, departure، آپ کی جدائی کی وجہ سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ انتہائی پریشانی کی حالت میں بھی جو ہے آپ نے کوئی آہ و پکار، کوئی چیخ، کوئی ایسی باتیں نہیں کی جیسے لوگ کپڑے پھاڑنے شروع کر دیتے ہیں، منہ کو مارنے شروع کر دیتے ہیں، بالوں کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور انتہائی اپنے جو ہے حالت سے باہر۔ یقیناً ایسی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اچانک کے صدمے سے محفوظ رکھے، تو اچانک کے صدمے سے بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ناگہانی صدمے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے عرض کیا کہ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کی موت کی اطلاع ہمیں ملے، خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو ایمان والا، تو ہم یہ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے اصل اور حقیقت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اور میں نے پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا کہ ہمارے جو زندگی کا پروسیس ہے موت سے وہ ختم نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے those they don't have any belief, they might think that death is the end of everything, or they would think, and they definitely think، وہ ان کی سوچ اور خیالات ہیں ان لوگوں کی جن کے ہاں کوئی دین و ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا کہ موت خاتمہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ موت حقیقت میں یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد انسان دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، ہو سکتا ہے ہزاروں سال وہاں رہے، ملینوں سال وہاں رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں حساب و کتاب، پھر ایک اور زندگی شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر پیدا کریں گے، اور پھر ایک اور زندگی شروع ہوگی، حساب کتاب کی زندگی شروع ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے کامیاب جنت میں داخل ہوں گے، ناکام جو ہے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناکامی سے محفوظ رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت کی خبر آ جائے، موت کا پتہ چل جائے، تو اس وقت ایسی انسان آپے سے بسا اوقات، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر کسی کو پہلے سے پتہ ہو ایسی چیزیں جس کی پریڈکشن ہو، تو اس کے لیے صبر کا ہر حال میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اجمعت الامت علی تحریم النیاحہ،
نیاحت علی المیت والدعاء بدعوى الجاہلیہ، کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی میت پر نوحہ اور جو ہے چیخ و پکار اور ایسی باتیں کہنا جو جاہلیت کے مترادف ہوں، اور یا ہلاکت کی دعائیں کرنا، یہ اس سے منع فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے گالوں کو ماریں اور منہ پہ اپنے آپ کو تھپڑ ماریں، یعنی مطلب ہے کہ وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یا جو ہے اپنے کپڑے پھاڑنے اور اس قسم کی جو ہے باتیں کریں جو جاہلیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ بسا اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف بعض اوقات غلط باتوں کا اشارہ کرتے ہیں، یا اپنے لیے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں، یہ کیسے ہو گیا، نعوذ باللہ، یا جو ہے بہت بڑے بڑے طریقوں سے نعی کرتے ہیں، they praise the dead person or mention the dead person with certain names and things۔ تو اس لیے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہے، برئ رسول اللہ صلی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقۃ والحالقۃ والشاقہ، کہ وہ جو چیخ و پکار کے ساتھ روتی ہے، وہ جو اپنے بالوں کو بسا اوقات مصیبت کے وقت اور جو اپنے غم اور اپنی جو مورننگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو بین کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو غم کی اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے بال جو ہے، اور یہ سارے مشرکین مکہ اس وقت کیا کرتے تھے، یہ اس کو اس لیے جاہلیت کے طریقے اور کام کہا گیا، اور یا جو ہے اپنے بال نوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیتے ہیں، اور اسی پر علماء کرام نے بالاتفاق ان سارے کاموں کو حرام لکھا ہے۔ تو اس لیے بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیعت الا ننوح، کہ ہم جو ہے نوحہ کہنا اور چیخ و پکار نہیں کریں گے۔ تو خیر، اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ کفر ہیں، اور ایک یہ ہے الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کسی کو نسب کے بارے میں طعنہ دینا، کسی کو کہنا کہ تو فلاں کم نسب سے ہے، یا جیسے لوگوں کے رواج ہے، ساری جاہلیت کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفریہ کلمات میں سے کہا ہے کہ کسی کو یہ کہنا، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ It's so sad that we still have these things embedded in our hearts and mind، کہ کسی کو کہنا کہ تیری ذات ایسی ہے، تو ایسا ہے یا ایسا ہے، اور اسی طرح نسب کا طعن دینا، اور اسی طرح جو ہے یا اس کو نعوذ باللہ کوئی اپنے باپ دادا یاد دلانا، قبیلہ یاد دلانا، اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ میت پر چیخ و پکار کرنا، والنیاحۃ علی المیت۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک واقعہ آتا ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی دونوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد سعد بن عبادہ ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وعبد اللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فبکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بكوا فقال الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے، وہ بیمار تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضرات تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی حالت اور کیفیت دیکھی ہوگی تو فرمایا کہ آپ رو پڑے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جب سب نے آپ کو دیکھا تو سب ہی آپ کے رونے کو دیکھ کر کے آپ کے ساتھ روئے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعنی آنکھوں سے جو آنسو آتے ہیں اور دل پریشان ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ عذاب اس کے ذریعے سے یا رحم اس کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اور آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اس کے ذریعے سے جو چیخ و پکار ہوتی ہے، جو غلط باتیں کہی جاتی ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں کہ میت کو کیسے تکلیف ہوتی ہے اور کس طریقے سے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے اور اپنے اس موضوع کو جاری رکھیں گے، اور اس کے بارے بات کریں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمارے جس بات کا میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمارے ہارون رشید خان صاحب جو MCB کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور اس موضوع کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر ایک مرتبہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا if you have any feedback, any questions or any points to mention, please send it to us via email. جزاکم اللہ خیراً، and see you after break. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔